ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ اگست 2026 فرامین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اقتباس از کتاب عین الفقر مترجم پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن سروری قادری قسط نمبر 1 عین الفقر جان لے یہ کتاب جس کا نام عین الفقر رکھا ہے طالبان مولا اور فقراء فنا فی اللہ کی ہر خاص و عام مقام پر خواہ وہ ابتدائی متوسط یا انتہائی مقام ہو رہنمائی کرتی ہے اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کر کے اللہ کے رازوں کے راز مشاہدات عین ذات توحید کے انوار و تجلیات علم الیقین عین الیقین حق الیقین اور ذات حق تعالیٰ سے محبت کے اعلیٰ مراتب تک لے جاتی ہے۔ معرفت الہی اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف وہ طالبان مولا حاصل کرتے ہیں جو راہ حق پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان صرف وہ طالبان مولا حاصل کرتے ہیں جو کبھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عمل نہیں کرتے۔ ذکر و تصور اسم اللہ ذات اسم اللہ ذات کے ذکر اور تصور کی تاثیر سے فقیر کا وجود پر نور ہوتا ہے۔ جو کوئی دل کا محرم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نعمت سے محروم نہیں رہتا۔ اپنے وجود کو اسم اللہ کے تصور میں یوں غرق کر لے جس طرح بسم اللہ میں الف گم ہوتا ہے۔ جب طالب مولا اسم اللہ کو اپنا لباس بنا لیتا ہے تو اسم اللہ اس کی جان بن جاتا ہے۔ جب طالب مولا اسم اللہ کو اپنا لباس بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی ہو کا نشان بن جاتی ہے۔ اسم اللہ ذات ہادی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کے لیے پیدا فرمایا ہے اور شیطان اہل ہدایت کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ جب اسم اللہ دل پر نقش ہو جاتا ہے تو اسم اللہ کی تجلی دل پر غالب آ جاتی ہے۔ اس تجلی کے سوز سے نفس مغلوب ہو کر مر جاتا ہے اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات کا نور جب پیشانی پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ اللہ تک رسائی کا ذریعہ بن کر مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دیتا ہے۔ اسم اللہ عین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جو بھی اسم اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اسم اللہ ذات کو پڑھنے اور اس کا ذکر کرنے سے ذاکر پر علم لدنی کھل جاتا ہے۔ سن چاروں الہامی کتابیں یعنی توریت، زبور، انجیل اور ام الکتاب یعنی قرآن پاک اسم اللہ ذات کی شرح ہیں۔ جان لے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم اللہ کی برکت سے عرش و کرسی اور لوح و قلم سے بالا تر کعبہ قوسین کے مقام پر پہنچے جہاں اللہ اور ان کے درمیان کوئی حجاب نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے کیونکہ اسم اللہ دونوں جہانوں کی چابی ہے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا بغیر کسی ستون کے قائم رہنا اسم اللہ کی ہی برکت سے ممکن ہے۔ تمام پیغمبروں کو پیغمبری اسم اللہ کی بدولت ملی اور اسم اللہ کی ہی برکت سے انہیں کفار سے نجات اور ان پر فتح حاصل ہوئی، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ معین، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے۔ بندے اور مولا کے درمیان وسیلہ اسم اللہ ہے۔ تمام اولیاء، غوث، کتب اور اہل اللہ کو ذکر، فکر، الہام مذکور، استغراق توحید، مراقبہ اور کشف و کرامات کے سب مراتب اسم اللہ کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ ذکر اسم اللہ سے اس قدر علم لدنی کھلتا ہے کہ کوئی دوسرا علم پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ جسے اسم اللہ ذات کے ساتھ قرار نصیب ہو جاتا ہے وہ ہر غیر اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے۔ سن اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا ذکر کرنے سے استدراج ہو سکتا ہے، لیکن اسم اللہ ذات کے ذکر میں استدراج کی کمی یا زیادتی کا خدشہ نہیں۔ قرآن پاک میں اسم اللہ 4000 مرتبہ آیا ہے۔ اسم اللہ کی برکت سے سارا قرآن بھی اسم اللہ ہے۔ آسمان یعنی کائنات اسی کا بنایا ہوا ہے اور وہ جب چاہے گا اسے سمیٹ لے گا، مگر اسم اللہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راہ فقر کا مقصود دوڑو اللہ کی طرف ہے، جبکہ طالب دنیا مردود کا مطلوب دوڑو اللہ سے دور ہے۔ اس راہ یعنی راہ فقر میں راز دانہ ریاضت کی ضرورت ہے، نہ کہ ظاہری گفتگو اور واضح و نصیحت کی۔ اے باہو، لوگوں میں سے جو بھی ہمیں دیکھتا ہے رد کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نے فقر کو اختیار کیا ہے جسے عام لوگ اختیار نہیں کرتے۔ فقر کو بھی کسی کی حاجت نہیں۔
فقیر باہو کہتا ہے کہ راہ فقر میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ خواہشات نفس اور کرامت۔ اس راہ فقر پر صرف حقیقی انسان ہی چل سکتا ہے جس کی باطنی آنکھ کھلی ہو، جس سے وہ اس راہ اور عین ذات کو دیکھ سکے۔ دنیا، وہ راہ جسے شریعت رد کر دے، کفر، شیطان، نفسانی خواہشات اور کمینی راہزن دنیا کی راہ ہے۔ شریعت کی راہ پر چلتے ہوئے میں عرش اور کرسی سے بھی بلند مقامات پر جا پہنچا اور تمام مقامات کا مشاہدہ کرتے ہوئے وحدت کے راز کو اپنے معبود سے بلا واسطہ پا لیا۔ توحید، میرا وجود توحید میں غرق ہو کر سراسر توحید ہو گیا ہے اور میں اس توحید مطلق کے سوا کچھ نہیں دیکھتا۔ ہر حرف اور ہر سطر میں توحید کو دیکھ اور ہمیشہ توحید کے مطالعہ میں مصروف رہ، یہاں تک کہ تجھے حق الیقین حاصل ہو جائے۔ راہ باطن، باطن کی راہ پر چلنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب، جنوب و شمال اور بلندی و پستی میں نہیں سماتا۔ باطن کی راہ پر چلنے والوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاند و سورج، آگ و پانی اور مٹی و ہوا میں نہیں ملتا، نہ ہی اللہ تعالیٰ دن رات علم سیکھنے سے ملتا ہے، نہ ہی جہل اور کیل و کال میں ہے۔ مرشد کامل اکمل، دانا بن اور جان لے، اللہ تعالیٰ کا راز صاحب راز یعنی مرشد کامل اکمل کے سینہ میں ہے۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے اور اگر نہ آئے تو حق بے نیاز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قرب و وصال کا طالب ہے اسے چاہیے کہ سب سے پہلے مرشد کامل مکمل کی طلب کرے، کیونکہ مرشد کامل مکمل دل کے خزانوں کا مالک ہوتا ہے۔ مرشد کامل پلک جھپکتے ہی دو جہان سے گزار کر مقام فنا فی اللہ میں مستغرق کر دیتا ہے، نہ تو قصے سناتا ہے اور نہ ہی طالب مولا کو زبانی ذکر میں مشغول رکھتا ہے۔ مرشد کامل کی ایک نگاہ دائمی عبادت سے بہتر ہے۔ مرشد کامل اکمل طالب مولا کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے امن الامان کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے جس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ آل عمران آیت 97، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ مرشد کامل طالب مولا کو حضوری حق عطا کرتا ہے۔ مرشد کامل مکمل واصل باللہ وہ ہے جو طالب کے وجود کو غیر ما سوا اللہ سے پاک کر کے اسے تمام پریشانیوں اور دکھاوے کی ریاضت سے نجات دلا دے۔ مرشد کامل مکمل کی ایک نظر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صاحب نظر یعنی مرشد کامل اکمل صاحب مسمہ کی نگاہ ہی معرفت و وصال الہی کا اصل ذریعہ ہے۔ مرشد کامل مکمل اگر چاہے تو طالب مولا کو بغیر ذکر، فکر اور زہد و تقویٰ کے ایک ہی لمحہ میں وصال الہی عطا کر سکتا ہے۔ مرشد طالب کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے فوراً حضوری حق میں پہنچا کر حق کے سپرد کر دیتا ہے۔ کسی مرد یعنی مرشد کامل کا ہاتھ تھام تاکہ تو مرد بن جائے کہ مردوں کے سوا کوئی راہبری کی راہ نہیں جانتا۔ مرشد کامل مکمل قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے اور ناقص مرشد شیطان کی طرح ہوتا ہے۔ صاحب نظر جب طالب مولا پر نگاہ کرتا ہے تو اس کے وجود میں ذکر خود بخود جاری ہو جاتا ہے، اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس کا نفس کمزور و لاچار ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل اکمل کے ارد گرد کے لوگ اسے دیوانہ کہتے ہیں، وہ مخلوق سے بیگانہ مگر اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہوتا ہے۔ سن، صاحب حضور فنا فی اللہ مرشد کے لیے طالب مولا کو وحدت میں غرق کرنا اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ کامل مرشد کے لیے طالب کو حضوری دلوانا اسے ذکر، فکر، زہد و تقویٰ میں مشغول رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔ تسلیم و رضا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تو اپنے بیٹوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں کر دیتا، خود کو کتے کی طرح خاک میں نہیں ملا دیتا، اور جیسا کہ سورہ آل عمران آیت 92 میں ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتا، اور جس طرح سورہ مائدہ آیت 54 میں ہے، اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کو ظاہر اور باطن میں اختیار کر کے سورۃ البینہ کی آیت 8 کے مصداق اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کا مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر لیتا
تب تک تیرا یار جانی تجھ سے کہاں راضی ہوگا۔ تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح ہونے والوں کو ہر لمحے غیب سے نئی زندگی ملتی رہتی ہے۔ دل کیا ہے؟ 14 طبقات سے وسیع تر ہے۔ استقامت، مرد غازی یہ ہے کہ وہ ایک ہی وار میں غیر ما سوا اللہ کا سر قلم کر کے نفس کو خواہشات سے پاک کر لے اور اس لڑائی سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا کر استقامت اختیار کر لے۔ استقامت کرامت اور مقامت سے بہتر ہے۔ علم، لوگ صرف دنیا میں نام اور پیسہ کمانے یا دنیاوی بادشاہ کا قرب پانے کے لیے علم حاصل کرتے ہیں۔ اصل علم وہ ہے جو سینہ یعنی قلب اور باطن سے حاصل ہو۔ علم کیلو کال میں صرف سردردی ہے۔ پہلے علم حاصل کرو، پھر راہ فقر یعنی راہ خدا میں قدم رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاہلوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علم معرفت حق تعالیٰ روشن نور ہے جس کی مثل کوئی نور نہیں۔ علم گدھے پر لدے ہوئے بوجھ کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ علم باطن مکھن اور علم ظاہر دودھ کی مثل ہے۔ جس طرح دودھ کے بغیر مکھن نکالنا ممکن نہیں، اسی طرح پیر کے بغیر بزرگی حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اصل علم وہ ہے جو معلوم یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچائے اور ہر چیز سے باخبر کر دے۔ دوست یعنی اللہ تعالیٰ سے ملانے والا علم کتابوں میں نہیں ملتا۔ جو علم ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ اس راہ فقر میں کسی کام نہیں آتا۔ اس راہ کا علم مرشد کامل سے بلا واسطہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں، اگرچہ وہ 1000 کتابیں کیوں نہ پڑھ لے، وہ سلک سلوک تصوف یعنی راہ باطن کو نہیں جان سکتا۔ اس کی زبان زندہ لیکن دل مردہ ہے اور اس کا علم جانور پر لدے ہوئے بوجھ کی مانند ہے۔ فنا فی اللہ بقا باللہ، جہاں استغراق فنا فی اللہ بقا باللہ کا لازوال وصال ہے، وہاں سال ہر سال کی مشقت کی کیا حاجت؟ جب اسم و جسم یعنی ذات یک جانو یک وجود ہو گئے تو راز پنہاں ظاہر ہو گیا۔ اس مقام پر غیر ما سوا اللہ ہر شے طالب مولا پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسم جسم میں پیوست ہو جاتا ہے اور جسم اسم میں۔ طالب کو مقام فنا فی اللہ میں یوں غرق ہونا چاہیے کہ ایک سانس تو کیا اسے صدیاں گزر جانے کا بھی احساس نہ ہو۔ فقیر کامل اور طالب دنیا فقیر ہی اللہ کے مقرب اور حبیب ہیں اور دونوں جہان میں بہترین مقام کے حامل ہیں۔ بعض فقیر صرف خلق خدا میں مشہور ہونے کے لیے ذکر اسم اللہ ذات میں مشغول ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں جو لوگوں کو مال و دولت کی خاطر اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ ان دونوں اقسام کے فقیروں یعنی فقیر کامل اور طالب دنیا فقیر کی پہچان ان کے دنیاوی معاملات اور دنیا کے متعلق گفتگو سے ہو جاتی ہے۔ فقیر کامل دنیا کا ذکر حقارت سے کرتا ہے اور ایسا کرنے سے دل سے دنیا کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ فقیر کا لباس نور ہے جس سے معرفت کے راز اور دونوں جہانوں کی سیر نصیب ہوتی ہے۔ نور کا لباس پہننے والے فقیر کی ہر بات اسم اللہ، معرفت اللہ اور جمال الہی کے متعلق ہوتی ہے۔ فقراء کو دونوں جہانوں کی یاد نہیں آتی کیونکہ یہ دونوں جہانوں سے آزاد ہو چکے ہیں۔ سالک 2 قسم کے ہیں، سالک مجذوب اور سالک محبوب۔ فقیر ان دونوں سے ماورا ہوتا ہے کہ وہ مالک الملکی، محبوب صاحب وہم اور صاحب تصرف ہوتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ جب آنکھیں بند کر لے تو 2 جہان اور 18,000 عالم کا مشاہدہ کر لے۔ جو فقیر دنیا کا مال اور پیسہ جمع کرے اور اس پر راضی ہو جائے وہ فرعون کی مانند ہے۔ فقیر کا لباس نور ہے جس سے معرفت کے راز اور دونوں جہانوں کی سیر نصیب ہوتی ہے۔ دنیاوی مال و اسباب، اگر زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو لیکن دل میں دنیاوی مال و اسباب کے خیالات ہوں تو ایسی تسبیح پڑھنے کا کیا اثر ہوگا؟ جو مال اکٹھا کر کے اس پر بخل کرے وہ قارون ہے، جو اپنے مال پر غرور کرے وہ نمرود کی مثل ہے، جو دنیا کی عزت کرے وہ شداد کی مانند ہے۔ غیر ما سوا اللہ، اے حق شناس سن، اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جا اور غیر ما سوا اللہ ہر شے کو اپنی لوح ضمیر سے مٹا دے حتیٰ کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ میں نے اپنے دل سے دنیا اور آخرت کے غم کو نکال دیا،
کیونکہ دل میں یا تو دوست یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت رہ سکتی ہے یا دیگر چیزیں۔ اللہ کی طلب کے سوا ہر شے گمراہی ہے۔ عارف باللہ، پس عارف باللہ جو بات بھی کرتا ہے اس میں اللہ کے متعلق ہی کرتا ہے، اور جدھر بھی دیکھتا ہے اس میں اللہ ہی دیکھتا ہے۔ عارف باللہ جو کچھ بھی سنتا ہے اس سے اس میں اللہ ہی سنائی دیتا ہے۔